فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قبول فرما اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والآخرین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی قومہ الظالمین اما بعد فقد وقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلی اللہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی معزز قابل احترام واجب الاحترام مومنات محترم عزاداران امام مظلوم سوگواران زینب و کلثوم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اسی خالق بزرگ و برتر کے لیے زیبا ہے جو عالمین کا خلق کرنے والا ہے، بے شمار انعامات کا عطا کرنے والا ہے، رہنمائی اور رہبری کرنے والا ہے، اپنی رحمت سے ڈھک لینے والا ہے، ستار العیوب ہے، عیبوں کا ڈھانک لینے والا ہے۔ اس کے انعامات بے شمار ہیں، اس کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ خالق دو جہاں مالک کون و مکان نے ہدایت انسانی کے لیے صراط مستقیم پر قائم رکھنے کے لیے مسلسل اس کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام فرمایا، اور ظاہر ہے کہ مختلف ادوار میں مختلف کتابوں کے ذریعے، شریعت کے ذریعے، صحیفوں کے ذریعے اپنے انبیاء اور مرسلین پر اس سلسلے کو قائم کیا۔ انبیاء اور مرسلین نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا۔ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت الہی کے آخری پیغمبر بن کر اس کائنات میں ظاہر ہوئے۔ ہم نہیں کہتے کہ وہ پیدا ہوئے، وہ ظاہر ہوئے۔ جیسے ایک محمد ابھی پردہ غیب میں ہیں، وہ ظاہر ہوں گے، اسی طرح انبیاء کے سلسلے کی آخری کڑی بھی ظاہر ہوئے اور شریعت کو انسانوں تک پہنچایا، ان انسانوں تک پہنچایا جو انسان تھے، کیونکہ کلام مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وہ چوپائے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو چوپائے ہیں، صورت اور حیت تو ان کی انسانوں جیسی ہے مگر وہ چوپائے ہیں۔ چوپایوں سے تعبیر کیا ہے نا۔ اب کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کل کہ انشاءاللہ جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے سورہ واقعہ، اور ماشاءاللہ کیونکہ سورہ واقعہ کی معرفت بہت نہیں مگر الحمدللہ شیعان علی رکھتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے
کہ تاکید ہے کہ سورہ واقعہ کو پڑھا جائے، سورہ یاسین کو پڑھا جائے، سورہ ملک کو پڑھا جائے، اور ان کی افادیت بھی اپنی جگہ پر لازم ہے، اور سب جانتے ہیں کہ اس کی افادیت کیا ہے۔ مثلا سورہ یاسین ہے، سورہ یاسین کو کیا کہتے ہیں؟ قلب قرآن۔ سورہ یاسین تو قرآن کا دل سورہ یاسین ٹھہری۔ عروس القرآن سورہ رحمان، قرآن کی دلہن بنا کر پیش ہے۔ سورہ واقعہ کی تاکید ائمہ اطہار نے بھی فرمائی، اور یوں بھی جو موالیان حیدر کرار ہیں وہ سورہ واقعہ کی تلاوت یوں بھی کرتے ہیں کہ جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ تو آج کے حوالے سے کہ افادیت کیا ہے، اس کے پڑھنے کے فائدے کیا ہے، کل تھوڑا سا میں نے عرض کیا تھا کہ غافلین میں اس کا شمار، اس پر ہم بھی آتے ہیں۔ سورہ واقعہ کیونکہ موالیان حیدر کرار ہیں، اور ایام اعضاء میں ہمارے دل محبت علی سے یوں بھی زیادہ سرشار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے وہ مولا و آقا اور امام و رہبر، امام اول مولائے کائنات، امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب ہمارے دلوں کا نور ہیں، اور ہم سب کی یہ آرزو ہے کہ ہمیں دیدار مولائے کائنات نصیب ہو۔ یا علی، امیر المومنین کا دیدار کیسے نصیب ہوگا؟ اس کی بہت ساری کنڈیشن ہیں، بہت ساری شرائط ہیں۔ ہر کوئی تھوڑی مولا علی کی زیارت کر لے گا۔ جس نے معرفت علی دنیا میں حاصل کی، موت کے وقت وہی امیر المومنین کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ اور علی کتنا کام آتے ہیں، علی کیسے کام آتے ہیں، علی مشکلوں کو کیسے ٹالتے ہیں۔ جب دنیا میں اللہ کے رسول کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے ناد علی کہہ کر علی کو پکارا، تو ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ اللہ کے رسول کی مشکلات حل ہوئی ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے۔ اسلام کی مشکلات، یوں کہیں کہ اسلام کی مشکلات حل ہوئی ہیں امیر المومنین کے نام سے، تو ہماری بھی مشکلات ہیں، ہر انسان کو مشکلات درپیش ہیں۔ میں دنیاوی مشکلات کی بات نہیں کر رہی، اس لیے کہ دنیا میں تو ہر بندہ مشکل سے دوچار ہے، اور اس کی یہ مشکلیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہے تو وہ کہتا ہے یہاں درد ہو رہا ہے، یہاں درد ہو رہا ہے، یہاں درد ہو رہا ہے، تو وہ ہمیشہ شکایت ہی کرتا ہے۔ انسان تو کبھی شکر ادا نہیں کرتا۔ ہم ان مشکلات کی بات نہیں کر رہے، مشکلات وہ جو ہماری آنکھ بند ہونے کے بعد ہمیں درپیش ہے۔ سورہ واقعہ غفلت سے جگانے والا ہے۔ اور پھر میں یہاں ایک شعر عرض کر دوں اگر آپ کی اجازت ہو، کہ ہوش والے تو لیتے نہیں اس کی خبر۔ قرآن کے لیے کہا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے کہا ہے کہ جب کوئی مر جائے تو پڑھو سورہ، اس کے سرانے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، سورہ ملک پڑھی جاتی ہے۔ تو شاعر نے کہا ہے کہ ہوش والے تو لیتے نہیں قرآن کی خبر، اور بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں۔ تو بھئی قرآن کو اگر پڑھنا ہے تو اپنی زندگی میں پڑھو، بے شک ہے اس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ہے، کیونکہ ہم طالبانی مسلمان تو نہیں ہے نا، تو مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ہے، مگر اس کا فائدہ اس وقت فائدہ دے گا جب دنیا میں معرفت قرآن ہو، پتہ تو چلے کہ یہ کیا ہے، دنیا میں بھی پڑھا ہے، یہاں پر بھی اس کا ہمیں فائدہ میسر ہوگا، ہمیں اس کا فائدہ ملے گا۔ تو دنیا میں بھی جس نے معرفت حاصل کی ہوگی، قرآن اور علی ساتھ ساتھ ہیں، تو قرآن کی معرفت، علی کی معرفت، رسول کی معرفت، اسلام کی معرفت، اگر یہ معرفتیں ساتھ ہوں تو یہ ہمیں فائدہ دینے والی ہیں۔ سورہ واقعہ پڑھنے والے کا شمار غافلین میں نہیں ہوگا۔ غافل کون ہے؟ غافل وہ ہے جو کہتے حل من مزید، حل من مزید، اور چاہیے اور چاہیے، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، وہ کبھی بھی سیر نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے ہمیں اور چاہیے۔ جیسے ایک بچے کا واقعہ ہے نا، اس بچے کی ایک چونی، 4 آنے، اس زمانے کی جو وہ کہاوت ہے یہ، کہ 4 آنے اس کے گم ہو گئے، چونی اس کی گم ہو گئی۔ چونی ڈھونڈنے لگا، اس کا چچا آیا، اس نے کہا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ رو رہا تھا، کہا میری چونی گم ہو گئی۔ کہا بھئی چونی تو نہیں ملے گی۔ اس نے اپنی جیب سے دوسری چونی نکالی، وہ اس کو دے دی، وہ پھر رونے لگا۔ کہا آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا اگر وہ چونی بھی ہوتی تو 8 آنے ہو جاتے۔ انسان کی یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے انسان کی، اور اسی فطرت کے اللہ نے، پروردگار عالم نے یہ دنیا بنائی ہے ہمارے لیے، اور اس کائنات کو مسخر کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اب میں تھوڑا سا یہاں عرض کر دوں کہ دیکھیے یہ کائنات ہمارے لیے ہے، یہ کائنات
مسخر کرنے کے لیے ہے، اور اسے مسخر کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے. علم، جہالت اور علم، اصول کافی ماشاءاللہ آپ سب صاحبان علم ہیں اور علوم کو حاصل کرتے ہیں. اصول کافی کا جو پہلا باب ہے نا، محمد یعقوب کلینی اس کے رائٹر ہیں، اور محمد یعقوب کلینی کا شمار عظیم محدثوں میں ہوتا ہے. اور جو آپ نے جو کتب تحریر فرما دی ہیں، یعنی جو کتاب اربع ہیں 4 جو شیعوں کی، جس پر شیعت کے اصول کی بنیاد ہے، وہ 4 کتابیں، ان میں سے اصول کافی کا نمبر پہلا ہے. اور اصول کافی کی جو جلدیں ہیں وہ محمد یعقوب کلینی نے. اور پھر اصول کافی کے جو رائٹر ہیں محمد یعقوب کلینی، ان کا معجزہ ہے یہ اب تک اپنی قبر میں مجسم موجود ہیں. کاظمین جاتے ہوئے ان کی قبر آتی ہے، کچھ لوگوں نے شاید زیارت کی ہو، اور اس وقت جو بادشاہ تھا، عباسی خلیفاؤں کا جو بادشاہ تھا، اس نے یہ چاہا تھا کہ ان کے مزار کو ڈھا دیا جائے. وہ چلا تھا ویسے امام موسی کاظم علیہ السلام کے مزار کو ڈھانے کے لیے، لیکن اس کے بعد اس نے جب راستے میں بتایا کہ یہ تو رافضیوں کے محدث کی قبر ہے، تو اس نے کہا پہلے میں اس کو ڈھا دوں. تو اس نے قبر کا نبش کروایا تھا، محمد یعقوب کلینی کی قبر کا نبش کروایا. اور جب نبش قبر ہوا تو محمد یعقوب کلینی بالکل ایسے سو رہے تھے جیسے ابھی ابھی تازہ ان کو قبر میں لٹایا گیا ہو. تو ظاہر ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے جسم بھی پروردگار عالم محفوظ رکھتا ہے. جیسے سونا ہے نا، مومن ہے نا، مومن جب مومن اپنی قبر میں جاتا ہے، سورہ واقعہ پڑھنے والا، کلام مجید پڑھنے والا، جو غافلین میں شمار نہیں ہوتا، جب وہ اپنی قبر میں جاتا ہے، یہ تو کہتے ہیں نا سائنسدانوں کی ریسرچ ہے، بھئی انسان کو تم دفن کرو گے 1-2 دن کے بعد اس کا جسم پھٹ جاتا ہے، اس کے بعد اس کی ہڈیاں گلنے، گوشت گلنے لگتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، سڑ جاتا ہے. پھر اس میں حشرات الارض کے، اگر آپ گارڈننگ سے جن کو شوق ہے نا، پتہ نہیں یہاں کرتے ہیں نہیں، ہم لوگ تو بہت کرتے ہیں، تو جو گارڈننگ کرتے ہیں جب زمین کو کھودتے ہیں تو کیسے کیسے کیڑے نکلتے ہیں. جتنا گہرا آپ کھودتے جائیں گے عجیب و غریب، عجیب حیت کے اس میں سے حشرات الارض نکلتے ہیں. تو حشرات الارض زمین کے اندر، اوپر سے ہمیں کچھ نہیں، اللہ تو ستار العیوب ہے نا، پردے رکھتا ہے، وہ ڈھانک لیتا ہے، سب کے گناہوں ڈھانک لیتا ہے. ہم جو پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. تو رحمان اور رحیم میں فرق ہے، اس کے انشاءاللہ پھر ہم کبھی اور بات کریں گے. تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، سب کے لیے رحیم ہے. نمرود کو بھی رزق دیتا ہے، شداد کو بھی رزق دیتا ہے، فرعون کو بھی رزق. وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہے نا، کہ ہم نے کہا بھئی آپ ہماری یہ مدد کر دیجئے، ہم نہیں کرتے، جاؤ ہم تم سے بات نہیں کرتے. اگر اسے پھر ضرورت پڑ گئی تو ہم نے کہا کہ ہم تمہاری مدد نہیں کرتے، اور پھر ہماری ضرورت پڑی، اس نے کہا ہم تمہاری مدد نہیں کرتے. تو یہ رحمانیت کی مثالیں تھوڑی ہیں. تو تم اپنا کردار دکھاؤ، جس نے جو کردار جو سیکھا ہے، جس نے اپنی سیرت سے جو سیکھا ہے وہ دکھائے گا. تم اپنا کردار دکھاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، رحم کرنے والا ہے. تو وہ ستار العیوب ہے، عیبوں کو ڈھک لینے والا ہے. زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے ہمیں تھوڑی پتا. آگ آتی ہے، اب یہ سورہ واقعہ کی جو، اگر آپ ڈرے نہیں اور انشاءاللہ نہیں ڈریں گے، مولا علی کے ماننے والے کسی سے نہیں ڈرتے، موت سے گھبراتے نہیں ہیں. تو خدا نہ خواستہ یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو ڈرانا مقصود ہے، یا عذاب کا تذکرہ کر کے اس قسم کی باتیں کرنا، لوگوں کو دہشت زدہ کر دینا اور اللہ کی رحمت سے نا امید کر دینا نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ سورہ واقعہ میں ہے ہی وہ واقعات. بہشت کا بھی تذکرہ ہے، تکیے لگائے ہوئے حوریں، وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اگر ہمیں موقع ملا اور زبان نے طاقت عطا فرمائی تو. رب العالمین نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. لیکن جہاں پر بھی ختم ہو گیا تو اس سورے میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اس سورے کا پڑھنے والا غافلین میں شمار نہیں ہوگا. انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اسے دفن کر دیا جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ گیا، ختم اس کی کہانی. لیکن اللہ، یہ جو مومن ہے نا، مومن جب مرتا ہے جس کا شمار غافلین میں نہیں ہوتا، اس کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے کہ جس طرح سے سونا ہے نا، سونا، گولڈ کو آپ مٹی میں رکھ دیں، کاغذ کو بھی مٹی میں رکھ دیں، لکڑی کو بھی مٹی میں رکھ دیں، لکڑی کچھ دن کے بعد مٹی کی صورت اختیار کر لے گی، سونا نہیں اختیار کرے گا. تو مومن کی مثال سونے سے دی گئی ہے کہ جس طرح سے مٹی سونے کو محفوظ رکھتی ہے، اسی طرح سے مومن کا جسم مٹی کے اندر محفوظ رہے گا.
تو سورہ واقعہ کا پڑھنے والا ایسے محفوظ رہے گا جیسے مٹی میں سونا محفوظ رہتا ہے اور چمکتا رہتا ہے، اور جو جوہری ہے وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ سونا ہے، اسے نکالا جائے، یہاں سونا ہے، اسے نکالا جائے۔ تو جس طرح سے سونے کے اندر سے شعاعیں خارج ہوتی ہیں، اسی طرح سے مومن کی قبروں سے شعاعیں خارج ہوتی ہیں۔ تو سورہ واقعہ کا پڑھنے والا غافلین میں شمار نہیں ہوگا۔ تو جو مولا علی کے ماننے والے ہیں اور سورہ واقعہ کی تلاوت ماشاءاللہ آپ سبھی کرتے ہوں گے، تو تاکید یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے، مگر کیونکہ جب ایام عزا آتے ہیں تو ہماری مصروفیت کچھ تبدیل ہو جاتی ہے، اسکیجول چینج ہو جاتا ہے، ادھر سے ادھر بہت سارے کام ہوتے ہیں اور بہت ساری عزاداری، تو یہ عزاداری بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہاں جو کچھ ہم سیکھتے ہیں، کہیں بھی کسی بھی جگہ مجلس عزا میں اگر صرف اور صرف آپ نے ریپیٹ کیے ہوئے کچھ نوحے بھی پڑھ لیے، کچھ سوز بھی پڑھ لیے، کچھ سلام بھی پڑھ لیے، اور آنکھ سے ایک قطرہ اشک سید الشہداء کی عزاداری کے لیے بہہ گیا، بس مال مجلس حاصل ہو گیا۔ تو عزاداری کی اہمیت اپنی جگہ ہے، مگر بہرحال سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کے لیے جو بہترین وقت مقرر کیا گیا ہے وہ ہے نماز عشاء کے بعد۔ مگر اگر نماز عشاء کے وقت آپ کو پتہ ہے کہ وقت نہیں ملے گا، دن میں بھی اگر تلاوت کر لی جائے۔ پھر اس کے بعد معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ واقعہ کی تلاوت سے غافل نہ رہنا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ روزانہ تلاوت کی جائے، روز نہیں ہفتے۔ دیکھیے آسانیاں کتنی ہیں ہمارے لیے، یہ آسانیاں ہم ہے نا کاہل اور سست۔ میں نے کل کہا تھا نا کہ امام کو کاہل اور سست افراد درکار نہیں ہے، انقلاب ایسے نہیں آئے گا۔ تو ہم اپنی کاہلی جتاتے رہتے ہیں، اب بہت تھک گئے ہیں، اب بہت یہ آج یہ پڑھ لیا ہے، کل یہ پڑھ لیا ہے، بس دعاؤں کو چھوڑ دیا جائے، تو غافل ہو جاتے ہیں۔ کہا اچھا ہم تمہارے لیے آسانی پہ اتنا چاہتے ہیں، اتنا چاہتا ہے پروردگار، ہمیں اتنا چاہتا ہے، آپ اور ہم، فاطمہ زہرا کی دعا ہے نا، تو ہمارے لیے سامان بھی پیدا کیے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا جہنم کے گڑھوں میں سے نہ جائے، جہنم کا گڑھا اس کا مقدر نہ بنے۔ تو جو سورہ واقعہ کی تلاوت کے لیے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ پڑھو، نہیں پڑھ سکتے ہفتے میں ایک دفعہ پڑھو، شب جمعہ اس میں ہے، شب جمعہ، شب جمعہ بھی نہیں پڑھ سکتے، اچھا مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لو، مہینے میں ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے، سال میں ایک دفعہ پڑھ لو، سال میں نہیں پڑھ سکتے، اپنی زندگی میں ایک دفعہ تو پڑھو تاکہ تمہارا شمار غافلین میں سے نہ ہو۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے برزخ کا سفر نامہ۔ برزخ کا سفر نامہ نعمت اللہ صالحی نے لکھی ہے، اور ان کے دو فرزند 1987 میں اور 2001 میں دونوں شہید ہوئے، دو بیٹے، ایک 14 سال کا تھا اور ایک میرا خیال ہے 29 سال کا، دو بیٹے ان کے شہید ہوئے، اور حرف شکایت زبان پر نہیں لائے۔ اس کے بعد بہت ساری کتابیں ہیں ان کی نعمت اللہ صالحی کی، انہوں نے پھر یہ کتاب لکھی ہے اپنی زبان میں، ایک فرضی اپنا نام لے کر کے، جیسے انہوں نے اپنی آپ بیتی، ایک آپ بیتی ہوتی ہے، ایک جگ بیتی ہوتی ہے۔ آپ بیتی وہ ہوتی ہے کہ اپنے بارے میں آپ بتائیں، جگ بیتی وہ ہوتی ہے کہ کوئی کہانی آپ سنائیں کہ ایک شخص تھا، ایک لکڑ آ رہا تھا، اور آپ بیتی یہ ہوتی ہے کہ میں گیا تھا، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو آپ بیتی کے طور پر انہوں نے برزخ کا سفر نامہ لکھا ہے۔ اس سفر نامے میں جو احادیث، اور ایسا نہیں ہے کہ بس ایک سفر نامہ اور فرضی داستانوں کو نقل کر دیا ہے، اس میں سورہ واقعہ سے بھی، سورہ قیامت سے، سورہ حشر سے، سورہ اعراف سے جو آیتیں ہیں ان کے مطابق گفتگو کی ہے، اور برزخ کی جو منازل ہیں ان کے بارے میں بہت سیر حاصل گفتگو کی ہے، اور اس میں جو عذاب ہے جو انسان گناہ کرتا ہے، اب وہ کیونکہ آپ بیتی ہے، ایک شخص جا رہا ہے اپنے سفر پر ہے، اور اس نے جو گناہ کیے ہیں اور جو گناہ نہیں کیے ان سب سے وہ پار ہوتا جا رہا ہے، وہ سارے مناظر وہ دیکھتا جا رہا ہے، تو جو گناہ اس نے نہیں کیے ان سے آسانی سے گزر گیا، جہاں گناہ کیے تھے وہاں وہ پھنس گیا۔ تو اس طرح سے انہوں نے اس کتاب کو تحریر کیا ہے۔ تو اس کتاب میں اس کے واقعات میں آپ کے سامنے اور اس کی احادیث میں آپ کے سامنے، تاکہ میں اس لیے بیان کر رہی ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہاں سے پڑھا، تو پہلے دوسری مجلس میں میں نے آپ کے سامنے حوالہ دے دیا ہے، بار بار حوالہ دینے سے وقت ضائع ہوتا ہے کہ یہ کتاب ہے، اور اس حوالے سے اور جو بھی کتابیں ہیں جو اپنے ساتھ لا سکتی تھی وہ میرے ساتھ گھر پر موجود ہے۔ اگر کسی کو حوالہ چاہیے ہو کہاں سے پڑھا، تو عادت ہماری یہ ہے کہ سنی سنائی روایات یا جن پر دل تسلیم نہ کرے جن روایتوں کو، ان روایتوں کو میں نہیں پڑھتی ہوں، تو جو مستند روایات ہیں انہی روایات کو استعمال کرتی ہوں، اور وہ حوالے ہمارے پاس موجود ہے، جس کو بھی پوچھنا ہو وہ آ کر پوچھ سکتا ہے۔ یہ نہیں ہم اکثر یہ کہہ دیتے ہیں بھئی کہاں سے پڑھا،
بھئی میں کبھی یہ نہیں کہتی اس لیے کہ میں نے ساری کتابیں تو نہیں پڑھی ہیں، سارا علم تو میرے پاس نہیں ہے، تو جو پڑھنے والا ہے اس نے پڑھ کر، لیکن ہاں کچھ ایسی روایات ہیں جن کو ممبر سے نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ ممبر کا ہیں وہ ان کی حقیقت بھی ہے، مگر انہیں ممبر سے نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ ممبر کا اپنا ایک تقدس اور اپنا ایک احترام ہے۔ تو سورہ واقعہ عبداللہ ابن مسعود ان 12 صحابیوں میں سے ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول نے اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے جنت کے ہم ضامن ہیں، ان کے جسموں کے، ان کی جنت کے ہم ضامن ہیں۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ ان 7 افراد کی وجہ سے زمین پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، جس میں جناب مقداد، جناب ابو ذر، جناب سلمان اور جناب عبداللہ ابن مسعود اور خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ 7 افراد کی وجہ سے آسمان سے نعمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جناب ابو ذر کا بھی آپ سب کو معلوم ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود کا سورہ واقعہ سے ریلیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ تھوڑی سی تاریخ اگر میں پڑھ لوں کہ تیسری خلافت میں کیونکہ ان کے لیے بیت المال بند کر دیا گیا تھا، اور یہ وہ تھے جنہوں نے دلیرانہ انداز میں، دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں خوف زدہ، وہ تسلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے، مگر ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آگے بڑھ کر یہ بولے کہ یہ غلط ہوا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہمت کر کے بول دیتے ہیں لیکن اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں چھوڑو، ہمیں کیا، جو ہو رہا ہے وہ ہونے دیا جائے۔ تو عبداللہ ابن مسعود ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے تیسری خلافت میں، اور پہلی خلافت سے لے کر تیسری خلافت تک یہ حکومت کے مخالفین میں سے رہے، ان کا شمار مخالفین میں سے ہوتا رہا۔ پہلی خلافت پر جب پہلا خلیفہ براجمان ہوا تو آپ نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نے غدیر کے خطبے کو بلا دیا، تم اتنی جلدی بھول گئے کہ اللہ کے رسول نے علی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اتنے بڑے اعلان کو تم نے فراموش کر دیا، علی کی ولایت کو تم نے فراموش کر دیا، علی کے علم کو تم نے فراموش کر دیا، علی کی مشکل کشائی کو تم نے فراموش کر دیا، اور اس تخت کے اوپر تم براجمان ہو کر بیٹھ گئے اور خلافت کو اپنا حق کہہ رہے ہو۔ اس وقت انہوں نے اپنی آواز کو بلند کیا اور مسلسل بلند کرتے رہے، آخر میں یہ ہوا کہ بیت المال سے محروم کر دیے گئے۔ انسان کیا کر سکتا ہے؟ یہی کر سکتا ہے نا، اگر انسان کے ہاتھ میں رزق ہوتا نا تو وہ روٹی کا نوالا دوسرے کے منہ سے کھینچ لیتا، یہ انسان ہے۔ تو یہی ہوا کہ وہ یہی کر سکتے تھے، انہوں نے کہا بیت المال بند ہو گیا، ٹھیک ہے بند ہو گیا، بیت المال بند ہو گیا۔ اس کے بعد جناب ابو ذر کی انہوں نے نماز جنازہ پڑھی، جب نماز جنازہ پڑھ کے آئے تو تیسرے خلیفہ ان کے پاس ہے، اور اپنی لاتوں سے، یہ روایت موجود ہے، اپنی لاتوں سے، اپنے پیروں سے انہیں مارا، صحابی رسول کو مارا۔ آج جو مار رہے ہیں نا، شیعان علی کو جو مار رہے ہیں، یہ انہی کی اولاد اور انہی کی نسلیں اور انہی کو تسلیم کرنے والے ہیں، بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار۔ تو جتنے بھی یہ دشمنان علی ہیں اور جنہوں نے آل رسول یا صحابی رسول، صحابہ کا ہم بہت احترام کرتے ہیں، ان صحابہ کا احترام کرتے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کو پہچانا، ان کے معرفت، ان کے مرتبے کو تسلیم کیا، ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں اور ان پر درود و سلام بھی بھیجتے ہیں، اور ان کے آگے اپنا سر تسلیم بھی کرتے ہیں، ان پر سلام بھی بھیجتے ہیں۔ تو جب ابو ذر کی نماز جنازہ پڑھائی تو یہ آئے اور انہوں نے آ کر جوتوں سے اور لاتوں سے انہیں اتنا مارا 60 ایئرز کا سن تھا اس وقت، تو حالت بہت خراب ہو گئی، خستہ حالت ہو گئی۔ تو یہ آئے اور کیونکہ بیت المال سے جو آذوقہ تھا وہ بند ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم اب ازالہ کرنا چاہتے ہیں، اب افسوس ہو رہا ہے کہ کیوں مارا اتنا۔ تو پھر بعد میں مزاج پرسی کے لیے آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو کچھ چاہیے؟ تو جناب عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں اللہ کی رحمت چاہتا ہوں، اس وقت تجھ سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ ہے نا کہ جب فرشتہ آیا تھا اور فرشتے نے کہا حاجت ہے، کہا تجھ سے نہیں ہے، مجھے اپنے پروردگار سے حاجت ہے۔ آگ میں جا رہے ہیں، کہا پروردگار سے، پروردگار نے بچایا۔ تو ہمارا ایمان ایسا ہو جائے، ہماری فکر اتنی پاکیزہ ہو جائے، ہمارے اخلاق اتنے بلند ہو جائے کہ دنیا کی طرف سے رغبت ہماری ختم ہو جائے۔ تو سورہ واقعہ کا پڑھنے والا دنیا کی طرف سے بے توجہ ہو جاتا ہے، اسے دنیا کی پھر آرزو نہیں رہتی۔ دعا کیا کیجئے کہ پروردگار میرا دل دنیا سے ہٹا دے، جب تک دنیا میں ہے
اس دنیا میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں انہیں احسن طریقے سے ہم ادا کر دیں. بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، ماؤں کی ذمہ داریاں ہیں، بہنوں کی ذمہ داریاں ہیں، شوہر اور بیوی کی ذمہ داریاں ہیں، جو بھی ذمہ داریاں ہیں، ایک اسکالر کی حیثیت سے صاحب ممبر کی ذمہ داریاں ہیں، قضادار کی سب کی اپنی اپنی ذمہ داریاں، انہیں ہم احسن طریقے سے ادا کریں. یہ نہیں ہے کہ اسلام نے نہ یہ کہا، نہ مسلمانوں نے یہ کہا، نہ ہمارے مذہب نے یہ کہا کہ نہیں کیونکہ دنیا میں ہر طرف بے راہ روی ہے، دنیا میں بہت برے لوگ ہیں، اچھے لوگ نہیں ہے، ہمیں کسی سے نہیں ملنا، ہم حجرے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں گے. یہ بھی نہیں کہا. اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرو، اسی میں سے تو نکل کے جانا ہے. میں اپنے بچوں کو ایک مثال دیا کرتی ہوں. یہ کارپٹ ہے، اس پہ پرنٹ بنا ہوا ہے. اب میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ جو ریڈ پٹی ہے سادی، یہ ادھر ادھر پرنٹ ہے، یہ جو ریڈ پٹی ہے اس پر چلنا ہے. آپ کا پیر پرنٹڈ جگہ پر نہ لگے، صرف سیدھی جو پٹی سادی پٹی ہے اس کے اوپر چلنا ہے. تو مشکل ہوگا نا، سنبھل کر. ایک یہ ہے کہ آپ نے پیر رکھا چلتے چلے گئے، ایک یہ ہے کہ آپ نے پھونکا، اسی کو کہتے ہیں پھونک کر قدم رکھنا. تو آپ نے دیکھا کہ میرا پیر ادھر نہ لگے، ادھر نہ جائے، ادھر نہ بھٹکے، ادھر نہ بھٹکے، تو اس کو کہتے ہیں پھونک کر قدم رکھنا. تو بالکل ایسے ہی ہے صراط مستقیم، دین کا راستہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمیں اس طرح سے چلنا ہے. اور اگر بہکے اب اس طرف آئے تو اب پھر وہ راستہ تھوڑی ملے گا. اس تک آنے کے لیے پھر ہمیں بہت ٹائم چاہیے ہوگا. تو اس راستے پر قائم رہنے کے لیے مشکل ضرور ہے، اسی راستے سے گزر کے جانا ہے، انہی لوگوں کے درمیان سے. اسی دنیا میں رہ کر ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے، اسی دنیا میں رہ کر اپنی قبر کے جو ایک گڑھا ہے، مولا علی نے فرمایا ہے نا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو یہ تمہارے اوپر منحصر ہے کہ کون سے راستے کو تم منتخب کرتے ہو. اگر جنت کے باغوں میں جانا چاہتے ہو تو پھونک کر قدم رکھنا ہوگا، اور اگر جہنم میں گر جانا چاہتے ہو، گڑھے میں گر جانا چاہتے ہو، تو جہاں دل چاہے اپنا قدم رکھو. پھر تمہیں بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر شیاطین چھوڑ دیے جاتے ہیں. تو یہ جو عبداللہ ابن مسعود ہیں، انہوں نے آخری وقت میں یہ آیا اور پھر انہوں نے اس کے بعد ان سے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کی رحمت چاہتا ہوں اس وقت. کہا کہ اپنے گناہوں پر نادم ہو؟ کہا کہ ہاں. حالانکہ گناہگار نہیں تھے، مگر کہا کہ ہاں میں پروردگار سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں، پروردگار مجھ کو معاف کر دے، مجھے تجھ سے کوئی سروکار نہیں ہے. کہا کہ اچھا، کیونکہ اس وقت موت کا وقت ہے، معلوم ہو گیا تھا عبداللہ ابن مسعود کو، آخری وقت آ گیا. تو عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ کیا میں تمہارے جو بیت المال سے جو تمہارا آذوقہ بند کر دیا گیا ہے اسے دوبارہ سے جاری کر دوں؟ ان کی بیٹیاں بھی تھیں. تو بھئی اگر عام انسان ہوتا تو وہ یہ کہتا چلو میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بچوں کا فائدہ ہو جائے، ٹھیک ہے تو بیت المال جو ہے وہ بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کے لیے تم کھول دینا. کہا نہیں، مجھے تیرے آذوقے کی ضرورت نہیں ہے، جب مجھے ضرورت تھی تو نے مجھے نہیں دیا، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے ضرورت نہیں. بیٹیوں کو میں نے سورہ واقعہ کی تعلیم دی ہے. 70 سورے ہیں جو براہ راست اپنے کانوں سے زبان رسول خدا سے انہوں نے براہ راست سنے ہیں. قرآن کو جمع کیا اور جب مانگا تو انہوں نے نہیں دیا، جیسے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پیش کیا تھا، اسے قبول نہیں کیا. دیکھیے بڑی وقت نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن آپ سنتی رہتی ہیں کہ جو ہم اس وقت مشکلات کا شکار ہیں نا، مسلمان جو مشکلات کا شکار ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. مولا علی نے جو قرآن پیش کیا، جس کی تنزیل، آیت کی ترسیل کہاں نازل ہوئی؟ ممبر پر نازل ہوئی، بستر پر نازل ہوئی، پہاڑ پر نازل ہوئی، میدان میں نازل ہوئی، دریا میں نازل ہوئی. جہاں جیسے جو تفسیر، جو تنزیل، جو تفسیر تھی، مولا علی نے اس سمیت یہ قرآن تحریر کیا تھا اور حکومت کے پاس پیش بھی کیا تھا. انہوں نے کہا ہمیں آپ کا قرآن نہیں چاہیے. کہا ٹھیک ہے، تمہیں نہیں چاہیے تو تم اس سے محروم رہو گے. اب یہ قرآن ہم لے جا رہے ہیں، اب جب ہمارا بیٹا فرزند ہمارا جب ظہور کرے گا جب ہی تم اس قرآن کو دیکھ سکو گے. یہ امت کی بدنصیبی تھی، یہ بدنصیبی تھی امت کی کہ اس نے وارث علم سے وہ علم حاصل نہیں کیا. اگر پوچھا تو یہ پوچھا کہ ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہوتے؟ انسان کے سر پہ بال کتنے؟ کسی نے پوچھا تھا نا، کہا پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے. تو کیا کہا؟ سر پر بال کتنے ہیں؟ تو کہا اگر میں بتا بھی دوں تو گن لے گا؟ وہ تو جانتے ہیں لیکن تو گن لے گا. تو بات وہی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے سورہ واقعہ کی تعلیم دی اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے جو آیتیں، جو سورے سنے، 70 سورے سنے اور اس میں سورہ واقعہ کو سنا اور سورہ واقعہ کی تعلیم میں نے اپنی اولاد کو دے دی. تو سورہ واقعہ کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ سورہ واقعہ کا پڑھنے والا کبھی محتاج نہیں ہوگا، کبھی محتاج نہیں ہوگا.
اس کے رزق اور روزی میں برکت رہے گی۔ اور پھر تاکید یہ ہے کہ جس کے رزق اور روزی میں کمی ہونے لگے، کاروبار میں کمی ہونے لگے، کاروبار تھوڑا بیٹھ جائے، سورہ واقعہ کی تلاوت یوں تو پڑھتے ہی ہے مگر اس نیت کے ساتھ شروع کرے کہ پروردگار مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، آخر وقت تک وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ تو اب یہ ہمارے اوپر، ہمارا مسئلہ یہ ہے جو میں نے ابھی کہا، حل من مزید، مجھے اور چاہیے، وہ چونی وہ اٹھنی، مجھے سب کچھ چاہیے، تو ہمارا پیٹ تو کبھی نہیں بھرتا۔ تو لیکن اللہ تمہارے رزق کا، اللہ نے ضمانت لی ہے کہ نہیں لیے؟ اللہ تمہارے رزق کا ضامن ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اپنا رزق لے کر آتا ہے، مگر موت کی تمہاری کوئی ضمانت نہیں ہے۔ تو رزق کی ضمانت اللہ نے لی ہے، بندہ فکر کرتا ہے، موت کی ضمانت نہیں لی ہے، اس کی فکر نہیں کرتا کہ کس وقت موت کا شکنجہ، کس وقت موت کا فرشتہ اس کے قریب آ جائے گا، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ تم کتنے لوگوں کو، اب یہ سورہ واقعہ کی جو تفاسیر ہے اس میں جہاں سے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جانے والی واقع ہو جائے گی۔ اب واقعہ کیا ہے؟ جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ واقعہ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی حادثہ رونما ہوا، کوئی واقعہ ہوا، تو یہ واقع ہو جانے والی جب واقع ہو جائے گی، وہ عجیب دن ہوگا جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ یہ کہیں کہ نیو اورلینڈ میں سیلاب آیا، یا یہاں سے جو قریب ہے، جو ہمارے قریب جو بھی علاقے ہے، جیسے گیلوسٹن ہے، مجھے یہاں کا نہیں پتا، میں اپنی مثال دوں، گیلوسٹن ہے، بیچ ہے، جب یہ آ رہا تھا نا ہیریکین آئک، تو کہا بھائی طوفان آ گیا، ہم نے نہیں دیکھا، ہم تو نارتھ میں کافی دور ہیں، ہم نے نہیں دیکھا، مگر یہ پتا چل گیا کہ آ گیا۔ اب بالکل ایسے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ رہے، مگر واقعہ ہو چکا ہے، بالکل ایسے جیسے ابھی یہاں کو چھو جائے گی، اس کی ہوا جو وہاں سے چلی، وہ پانی جو وہاں سے چلا، وہ یہاں پہنچنے والا ہے۔ سیلاب آیا، ایک جگہ سیلاب آیا، اب خبر پہنچی کہ سیلاب آ گیا ہے، سیلاب آیا، ابھی وہاں تک پہنچا نہیں ہے، مگر مطلب یہ ہے کہ آئے گا، ضرور آئے گا، اب حتمی ہے آنا۔ تو قیامت بالکل ایسے ہی ہے، اور ہمارا عقیدہ پورا نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک ہم روز قیامت پر یقین نہ رکھیں۔ جس کا روز قیامت معاد پر یقین نہیں ہے، وہ اپنے عقیدے میں کامل نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، کیا ہیں یہ؟ اصول دین۔ اصول دین میں تقلید کو حرام ہی اسی لیے رکھا گیا، تقلید حرام ہے، میرے کہنے سے نہیں، کسی کے کہنے سے نہیں، یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نبی ہیں، 12 اماموں پر ایمان کامل ہے، عدل پر، اس کے عدل پر، وہ عادل ہے، وہ بے انصافی نہیں کرتا، اس پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ اور روز قیامت پر، اگر روز قیامت پر یقین نہیں ہے، جیسا کہ ابھی ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے مصائب کے عنوان سے، عمر ابن سعد کے حوالے سے، کہ اس کو یقین تھا اسے کہ مجھے رے کی حکومت مل جائے گی، لیکن یہ یقین نہیں تھا کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی۔ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر قیامت آ گئی تو میں توبہ کر لوں گا اللہ سے، تو ایسی توبہ قبول نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ قبول نہیں ہے۔ دیکھیے توبہ کے بہت ساری شرائط ہے۔ ایک توبہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے پیسے لیے، آپ سے کہا مجھے $100 دے دیجئے، اس کے بعد میں نے وہ $100 آپ سے تو ادھار لیے نا، اس کے بعد اب آپ میری شکل دیکھ رہے ہیں کہ بھئی $100 ہمیں واپس کریں گی، میں واپس بھی نہیں کری، اور اللہ سے کہہ رہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ بھئی جب تک میں وہ حق ادا نہیں کروں گی، پھر توبہ کروں گی، پھر میری توبہ قبول ہوگی۔ اختیار میں بھی ہے میرے کہ میں نے کسی کا حق غصب کیا ہوا ہے اور میں وہ حق دینے کے لیے تیار بھی نہیں، اور کہہ رہی ہوں اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں نے اپنی نمازیں قضا کر دی ہیں، اور نمازیں قضا کرنے کے بعد ہو سکتا ہے اب راہ راست پر آ گئے، اب ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں مگر وہ نمازیں جو قضا ہیں ان کا تدارک نہیں کرتے، وہ کہتے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ بھئی اب یہ کوشش کی جائے، اب یہ کہیں کہ بھئی بہت ساری کچھ لوگ ہیں جو ماشاءاللہ پروردگار توفیق دے عبادت کی جانب مائل ہو گئے، انہوں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، دین کی طرف آ گئے، نماز نہیں پڑھتے تھے، 20 سال کی نماز قضا کر دی، تو اب کہہ رہے ہیں کہ اب 20 سال کی نمازیں کیسے ادا کریں گے، ہم تو ایک دن کی نماز پڑھتے ہیں شب قدر میں، 100 دن کی تو گھٹنے جواب دے جاتے ہیں، تو اب 20 سال کی نماز، بھائی تم تھوڑا تھوڑا ادا کرنے کی کوشش تو کرو، وہ غفور و رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ تو کہہ سکو کہ میرے والد مرحوم پروردگار انہیں غریق رحمت کرے، فرماتے تھے کہ کبھی بھی غافل نہ ہونا نماز سے، دیکھو یہ کبھی نہ کہنا کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، بے نمازیوں میں اپنا نام نہ لکھوانا،
تمہارا نام نمازیوں میں تو لکھا جائے گا نا، نماز پڑھ رہے ہو تو تمہارا نام نمازیوں میں لکھا جائے گا. تم یہ کہو گے پروردگار پڑھی تو تھی نا، قبول کرنا نہ کرنا تیرا کام ہے. تو وہ بڑا غفور و رحیم ہے، اپنی رحمت سے ڈھک لیتا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا رحیم و کریم ہے، معاف کر دے گا، وہ معاف کرنے والا ہے. یہ اس کے اوپر منحصر ہے کہ ہم نے کیسی نماز. بھئی جتنے سجدے ہم کرتے ہیں، جتنی نمازیں ہم کرتے ہیں، کوئی ایک نماز تو ایسی ہوتی ہے نا جس میں دل کے ساتھ ہم رکوع کرتے ہیں، جس میں رکوع سجود دل کے ساتھ ادا کرتے ہیں. کبھی کبھی آنکھ سے آنسو بھی بہہ جاتا ہے خصوصیت کے ساتھ. ماشاءاللہ جو نماز شب کو ادا کرتے ہیں، نماز شب قبر میں بستر بن جاتی ہے، نماز شب روشنی بن جاتی ہے، نماز شب قبر کی کشادگی کا باعث بن جاتی ہے، نماز شب وحشتوں کو دور کر دیتی ہے، نماز شب حسین صورت میں انسان کی مؤثر ہمراز بن جاتی ہے، اس کی دوست بن جاتی ہے. تو جو نماز شب ادا کرتے ہیں، نماز شب میں کبھی کبھی آنکھ سے آنسو گر جاتا ہے نا، کوئی نہیں ہوتا ہمارے اطراف، کوئی نہیں، اکیلے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ پروردگار، آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی آپ کے بہت قریب آ گیا، کسی نے آپ کو اپنی آغوش میں لے لیا. اور جب ہم اور زیادہ اللہ کے قریب ہونے لگتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ یہ وقت تھم جائے. جو سکون اور جو کیف اور جو سرور محسوس ہوتا ہے قلب کو اور دماغ کو، وہ دنیا کی بیش بہا دولت حاصل کر کے بھی نہیں ہوتا. جو ایک رکعت نماز شب یا کسی بھی صورت کی نماز جس میں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے اور اسے یہ محسوس ہو کہ میرا پروردگار تو میرے واقعی، اس وقت احساس ہوتا ہے کہ واقعی میرا اللہ تو میرے بہت قریب ہے، میری ہر بات کو سن رہا ہے، چاہے ہم زبان سے الفاظ کو ادا کریں. امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم نماز ادا کرو یا تم دعا مانگو تو اپنی زبان پر الفاظ لاؤ. دعا ایک الگ عنوان ہے، دعا پر پورا عشرہ ہو چکا ہے، پڑھتے رہتے ہیں اور عشرہ چاہیے اس کے لیے، مگر دعا کے لیے امام فرماتے ہیں کہ جب تم دعا مانگو تو اپنی، یہ نہیں ہے کہ تم کہو کہ میرے دل میں جو ہے بس اللہ تجھے، نہیں، زبان پر لاؤ، اپنی زبان پر لاؤ. تو جب زبان پر لاؤ گے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہ مالک مجھے دعا کرنے کا سلیقہ نہیں پتا. اگر تمہیں سلیقہ نہیں پتا تو دیکھو صحیفہ سجادیہ جس نے دعاؤں کا سلیقہ تمہیں سمجھایا ہے، جس نے دعاؤں کا طریقہ، دعاؤں کی عبادت، دعاؤں کا ذریعہ، دعاؤں کی جو فہم ہے، دعاؤں کا جو ادراک ہے وہ تمہیں دیا ہے. ایک پورا صحیفہ ہے، صحیفہ سجادیہ کی صورت میں، جس نے دعاؤں میں معرفت کے دریا بہا دیے ہیں. پھر ان دعاؤں کی طرف رجوع آپ دیکھیے، جو نماز شب کی جو دعائیں ہیں امام سجاد علیہ السلام کی، کیسی دعائیں ہیں کہ مالک جب سب نے اپنے دروازوں کو بند کر لیا ہے، بادشاہ سو گئے ہیں اور انہوں نے دبیز پردے اپنے محلوں کے دروازوں پر لٹکا دیے ہیں، اب کوئی بھی ان کے آرام میں خلل نہیں ڈالتا. لا تاخذو سنۃ ولا نوم، وہی پروردگار ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. تو جاگ رہا ہے، تو بیدار ہے اور تو بندے کی ہر صدا کو سننے والا ہے. اے میرے مالک، ان بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ہم یوں ہاتھ جو کرتے ہیں، ہاتھ جو ایسے کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، محتاجی کی علامت ظاہر کرو. یوں بیٹھ کر دعا کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، دعا کو بلند یوں کر کے بھی نہیں کہا گیا. جیسے ایک فقیر، ایک محتاج کسی کے دروازے پر جا کر کہتا ہے کہ مجھے اگر تم نے نہیں دیا تو مر جاؤں گا، فنا ہو جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا. اس طرح سے پروردگار کے دروازے پر گڑ گڑا کر کہو کہ مالک عطا کر دے، مجھے دے دے، اس لیے کہ تیری رحمت کے علاوہ کوئی بھی ایسا دروازہ نہیں ہے جو ہمیں بھر سکے، جو ہمیں عطا کر سکے، جو ہمیں دے سکے، جو ہمارے قلوب کو، ہمارے دماغ کو، ہماری روح کو سرشاری عطا کر سکے. تو وہ رب العالمین، اس نے ایسے ایسے بیش بہا خزانے اس کلام مجید میں. اب یقین مانیے ماشاءاللہ آپ سب پڑھنے والے ہیں کہ قرآن کی جس سورہ کو کھولتے ہیں دل چاہتا ہے کہ اس کی تفسیر پڑھیں. کیا لطف ہے، کیا مزہ ہے، اور کیا رب العالمین کی شان کریمی ہے. جب جنت کا تذکرہ ہوتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ پروردگار ہمارا شمار جنتیوں میں کر لے، اور جب جہنم کے عذاب کو دیکھتے ہیں تو خوف سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. اور اللہ کو وہ قطرہ اشک پسند ہے جو خوف کی حالت میں انسان کی آنکھ سے بہ جائے. ایک قطرہ اشک سر مگس کے برابر بھی. شب قدر میں آپ ابھی شب قدر گزری ہیں، شب قدر میں جب ہم عبادت کرتے ہیں تو شب قدر کی عبادت قبول ہونے کے لیے یہ دیکھو کہ معصوم نے فرمایا کہ سر مگس مکھی کے پر کے برابر اگر آنکھ میں آنسو آ گیا تو تمہارے اعمال قبول ہو گئے.
اور چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا ہم یہ دعائیں پڑھتے ہیں، ہم سورے پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، تو مولا یہ بتائیے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری عبادتیں قبول ہوئیں یا نہیں ہوئی؟ تو امام نے فرمایا کہ بہت آسان ہے، اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہاری عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی تو یہ دیکھو کہ تمہاری نماز تمہیں گناہ سے بچا رہی ہے یا نہیں۔ نماز فحاشی سے روکتی ہے، نماز برے کاموں سے روکتی ہے، نماز جھوٹ سے روکتی ہے، نماز گناہ سے بچا لیتی ہے۔ نماز پڑھ کر اگر گناہ کیا تو وہ نماز نہیں پڑھی جو گناہ سے بچانے والی تھی، وہ نماز تھوڑی پڑھی ہے، وہ ایکسرسائز کی ہے۔ اگر نماز پڑھ کے گناہ سے بچ گئے تو تمہاری نماز قبول ہے، اور اگر نماز پڑھ کے پھر گناہ میں ملوث ہو، اب جہاں نماز بھی ہو رہی ہے، درود بھی ہو رہا ہے، مجلس کے لیے فرش بھی بچھایا گیا گھر میں، اس کے بعد جب شادی ہوئی تو پارٹی اور ڈھولک شروع ہو گیا، پھر ڈانس شروع ہو گیا، پھر میوزک شروع ہو گئی، پھر موویز شروع ہو گئی، پھر یہ بھی دیکھ لو وہ بھی دیکھ لو کہ آپ نماز پڑھ لی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ مجھے آپ کے بارے میں نہیں معلوم، لیکن میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اچھے کام انجام دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، نیکی کے کام بھی انجام دیتے ہیں، یہاں تک کہ نماز شب بھی ادا کرتے ہیں، مگر اس کے بعد وہ کہتے ہیں اب یہ کام کر لیا، اب تھوڑا سا کچھ یہ فلاں 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 اداکار آئے ہیں، پتہ نہیں میں تو نام بھی نہیں لینا چاہتی یہاں سے، وہ ہیوسٹن میں تو بہت آتے ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی آیا رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ جو دوستے ہیں جو شیطان ہمارے ساتھ ہے، وہ شیطان وہ یہ کہتے ہیں فلاں جگہ وہ بہت اچھے پاس مل رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، تو VIP ٹکٹ لے کر لوگ جاتے ہیں۔ ایک وہ ملعون اداکار ہے، میں نہیں نام لوں گی، لیکن وہ آیا اور ایک خاتون، معمر خاتون، ایئرپورٹ تک انہیں لینے گئیں، وہاں گئیں اور پھر وہاں سے ان کو لے کے آئیں، اس کے بعد پھر چلا گیا وہ جہاں بھی ہوٹل میں گیا، جہاں بھی گیا، اس کے بعد پھر جو اس کے پروگرامز تھے ان پروگرامز میں انہوں نے شرکت کے لیے VIP ٹکٹ لیے، اور وہ ہر ٹیبل پر سب سے آگے جو اس سے سب سے زیادہ قریب ہوتی تھی وہاں جا کر وہ بیٹھتی تھی۔ اس نے آخر میں سیکیورٹی والوں کو کال کر دی کہ مجھے اس خاتون سے ڈر لگ رہا ہے، وہ شیعہ اپنی خاتون اور معمر خاتون، وہ اس کی اتنی شیدہ، اس کی اتنی، تو یہ شیطان جکڑ لیتا ہے۔ تو سورہ واقعہ کا جو پڑھنے والا ہے وہ دنیا سے اس کا دل ہٹا دیتی ہے۔ جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے وہ، آج ہماری گفتگو افادیت پر تھی کہ اس کے پڑھنے کے فوائد کیا ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے رہیں تاکہ ہمارا شمار غافلین میں سے نہ ہو۔ تو خصوصیت کے ساتھ یہ تاکید ہے، بار بار تاکید ہے کہ اپنا شمار غافلین میں، کیونکہ جو غافلین ہیں ان پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو، پھر دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کے نامہ اعمال، ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جو غافلین میں سے ہوں گے۔ تو متوجہین میں سے ہو جاؤ، متوجہین جو متوجہ ہیں، اللہ کے پیغام کی طرف متوجہ ہیں۔ کربلا میں جتنے لوگ تھے، جتنے تھے عمر سعد کے لشکر میں، یہ سب کے سب غافلین میں سے تو تھے نا۔ اور کیوں غافلین میں سے تھے؟ اس لیے کہ ایک تو ان کے شکم کی غذا، ہم کل بات کر رہے تھے کہ شکم کی غذا، کیونکہ دیکھیے بات یہ ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے، جو باعمل انسان ہوتا ہے جب وہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات کا اثر ہوتا ہے، اور اگر کوئی بے عمل خود برے کام کر رہا ہے اور دوسروں کو تاکید کر رہا ہے تو اس کا اثر نہیں ہوتا۔ تو سید الشہداء نے کتنی مرتبہ ان کو تاکید کی، اور کتنی مرتبہ ان کو ہدایت کا راستہ دکھایا، اور کتنی مرتبہ ان کو اپنی جانب بلایا۔ امام علیہ السلام نے جو خطبے دیے، امام علیہ السلام نے جو آواز استغاثہ بلند کی، یعنی 10 محرم تک، آخری تک وہ یہ کہتے رہے، حتیٰ کہ شبر کا جب خنجر چل رہا تھا، شبر تک سے آپ نے یہ فرمایا کہ تو میرا گلا نہ کاٹ اور جہنم میں اپنے لیے راستہ نہ بنا۔ تو آخری وقت تک تو امام ہدایت کرتے رہے، کیوں اثر نہیں ہو رہا تھا؟ کیوں؟ جب امام سے کسی نے یہ سوال کیا معصوم سے تو انہوں نے جواب دیا کہ لشکر عمر سعد میں 2 قسم کے لوگ تھے، ایک وہ تھے جو ولد الزنا تھے، جن کی ولادت میں ہی خباثت تھی، ان پر اثر نہیں ہوتا، جو ولد الزنا ہوتا ہے اس پر نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دوسرے وہ لوگ تھے کہ جن کے شکم میں لقمہ حرام تھا، غذائے حرام تھی۔ جب غذائے حرام ہوتی ہے تو اس پر انسان پر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ پھر میں 5ویں امام کی ایک حدیث نقل کر دوں، امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نصیحت کی مثال ایک تیر کی طرح ہے۔ جب تیر کو آپ چلاتے ہیں، اگر لکڑی ہوگی سامنے تو وہ جا کر اس میں پیوست ہو جائے گا، لیکن اگر لوہا ہوگا، سخت ہوگا، تو وہ تیر واپس آ جائے گا۔ تو نصیحت کی مثال تیر کی مانند ہے، اگر تمہارا دل نرم ہوگا تو وہ نصیحت اس پر اثر کرے گی، دل پر اثر کرے گی،
اور اگر دل سخت ہو جائے گناہوں کی سختی کی وجہ سے دل سخت ہو جائے تو نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوگا بلکہ تم الٹا مذاق اڑاؤ گے۔ تو یہ جو عمر سعد ملعون تھا غافلین میں شمار اس کا ہوا، اور اس لیے ہوا کہ اس کا وہ عقیدہ تھا ہی نہیں کہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، پھر القاریہ ما القاریہ، سورہ القاریہ، کہ تمہیں کیا پتا کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کیا، وہ کھڑکھڑانے والی۔ سورہ زلزال ہے، جب زمین کو زلزلہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو جتنے سورے ہیں، سورہ قیامت ہے، خود پورا سورہ پروردگار عالم نے نازل فرمایا۔ اتنا یقین نہیں ہے کہ ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو کہا بھئی میں دنیا کیوں چھوڑ دوں اپنی، میں دنیا کیوں چھوڑوں، اس لیے کہ رے کی حکومت مجھے ملنے والی ہے۔ اور ابن زیاد نے وعدہ پروانہ لکھ کر تقریباً دے دیا تھا کہ تجھے ہم رے کی حکومت دے رہے ہیں۔ اور جب یہ حالات ہوئے کہ ولید بن عتبہ جو مدینے کا حاکم تھا اور یزید کا ماموں زاد بھائی تھا ملعون، اور جب خط آیا تو 4 افراد تھے جن سے بیعت لینے کے لیے مطالبہ کیا گیا تھا۔ ان میں پہلے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام تھے، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر۔ یہ 4 افراد تھے جن سے بیعت لینے کا حکم تھا۔ ان میں تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ حدیث کربلا جو کتاب ہے اس میں تحریر ہے کہ عبد الرحمن بن ابو بکر مر گیا تھا، ان کی وفات ہو گئی تھی، تو وہ تو اس سے نکل گئے، اب 3 لوگ رہ گئے۔ اس میں عبداللہ ابن عمر کا کردار ہم سب کے سامنے ہے۔ کسی بھی طرح سے بیعت کا، کیونکہ جو خلافتیں ہیں، اور یہ جو معاویہ شام میں بیٹھا ہے، یہ کیوں بیٹھا ہے؟ دوسری خلافت میں جو خلافت دی گئی تھی وہی پنپ کر اتنی پھیل گئی تھی کہ وہاں اتنی جرت ہو گئی تھی کہ منبر سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب پر اللہ اکبر، میں کیسے وہ الفاظ ادا کروں، اور لوگوں کو مولائے مشکل کشا کے خلاف ایسے بغاوت پر آمادہ کر لیا گیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ سید سجاد امام زین العابدین سے جب کسی نے سوال کیا کہاں سب سے زیادہ ظلم ہوئے، کہاں سب سے زیادہ اذیت ہوئی، شام کا نام کیوں لیا ہے؟ اس لیے کہ یہ شام والے ملعون تھے، اور شام والے امیر المومنین کے بغض میں اتنے شرابور ہو چکے تھے کہ انہیں آنکھیں کھولنے کی فرصت، ایسے غافلین میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو یہ تو جو خلافت تھی، شام کی جو خلافت تھی، یہ دوسری خلافت میں ان کو خلیفہ بنا دیا گیا تھا، اور پھر انہوں نے کھل کر یہاں پر حکومت کی، اور کسی بھی طرح سے محمد اور آل محمد کے فضائل کو آگے پھیلنے نہیں دیا۔ اور یہ جو دارالامارہ کا جو تصور ہے وہ یہیں سے آیا، دارالامارہ کا تصور یہیں سے آیا۔ انہوں نے ہی اپنے لیے محل بنائے، انہوں نے اپنے لیے تخت بنایا۔ تو جب حکم آیا اور یہ پتہ چل گیا کہ بھئی معاویہ واصل جہنم ہو گیا، اور یزید نے یہ خط لکھا کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، میرے باپ نے اس خط کو لکھا ہے، یعقوبی نے بھی اس خط کو اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے، یہ خط موجود ہے، اس خط کا متن بھی موجود ہے، کہ کہا کہ میرے باپ نے مجھے وصیت کی تھی کہ بو ترابیوں سے دور رہنا، اور اس کا اثر ہم آج تک دیکھ رہے ہیں۔ یہ معاویہ کی وصیت تھی کہ بوترابیوں سے دور رہنا، اس لیے کہ خوف ہے کہ یہ بوترابی اپنا خون بہا دیں گے مگر سر کو نہیں جھکائیں گے۔ یہ وصیت تھی، یہ معاویہ کی وصیت تھی یزید کے نام، اور یزید نے وہ خط لکھا کہ میرے باپ نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ بوترابیوں سے دور رہنا اور آل علی سے بیعت ضرور لے لینا۔ اور پھر کل ظاہر ہے کہ آپ مجالس سنتی رہتی ہیں، بار بار آپ نوحوں میں مصائب میں سنتی رہتی ہیں کہ یزید نے اعلان کر دیا کہ وہی تو کوئی آئی نہیں تھی، میرے باپ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ جب تمہارے ہاتھ میں یہ خلافت آ جائے تو منبر پر اس کو گیند کی طرح منبر پر اس سے کھیلنا، اس کو نچانا۔ تو یہ حکومت تھی بنو امیہ کی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ حکم، مروان بن حکم کون ہے؟ حکم مروان کا باپ ہے۔ حکم کو اللہ کے رسول نے مدینے سے نکال دیا تھا، اور اللہ کے رسول کا حرام کیا ہوا قیامت تک کے لیے حرام ہے، اللہ کے رسول کا حلال کیا ہوا قیامت تک کے لیے حلال ہے۔ اللہ کا رسول اپنا کوئی کام بغیر خدا کی اجازت کے نہیں کرتا، وحی کے بغیر نہیں کرتا۔ تو جب اللہ کے رسول نے حکم کو نکالا تھا تو اللہ کے حکم سے نکالا تھا نا، اور یہ مجال کہ تیسری خلافت میں اسے واپس بلا لیا، مروان کو واپس بلا لیا مدینے میں، وہ آ کر رہائش، نہ صرف یہ کہ وہ رہا بلکہ اسے مشورے کے لیے بھی طلب کیا۔ یہی ملعون تو تھا جس نے کہا کہ اگر حسین بیعت نہ کرے تو تم سر اتار لینا، یہی ملعون، اسی نے مشورہ دیا تھا۔ اور جب سید الشہداء نکل کے چلے گئے حلقے میں بنی ہاشم کے، تو اس نے کہا تو نے غضب کر دیا، اب حسین گئے ہاتھ سے، اب یہ مدینہ میں تیرے ہاتھ آنے والے نہیں ہیں، تو نے بہت بڑی غلط فہمی کا تو شکار ہوا۔ بعد میں یہی مروان حاکم بھی بنا، اور اس کی اولاد میں
بادشاہت بھی منتقل ہوئی اور اس نے بیٹھ بیٹھ کر حکومت کی اور شیعہ نے علی کو کچل کچل کر مارا. متوکل نے سید الشہداء امام حسین کے روضے پر پانی بہایا تھا, روضے پر حل چلایا تھا. متوکل کا روضہ آج نہیں ہے, ملعون کا, واصل جہنم ہو گیا, قبر کا نشان بھی نہیں ہے. زائرین آج جا رہے ہیں سید الشہداء کو سلام کرنے کے لیے. روضہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ جنت نظیر خطہ آج بھی موجود ہے. بڑے حل چلائے, نہ صرف یہ کہ روضے پر ان کے تو لاشیں پر گھوڑے دوڑائے, جس میں اقدس پر گھوڑے دوڑائے, مگر کیا نام مٹ گیا؟ تو نام مٹتا نہیں ہے. تو اسلام اور حسین دونوں ساتھ ساتھ ہیں. اسلام اور حسین وہ جو پیغام سید الشہداء نے دین اسلام کے لیے دیا اور یہ بتایا کہ اگر حسین قربانی نہ دیتے تو اسلام کے ہاتھ میں شراب کا جام ہوتا, محفلیں ہوتی, رنگ ہوتے, اذانیں ہوتی مگر گائی جاتی. تو شاعر نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے کہ ہاتھ میں اسلام کے رہ جائے گا جام شراب, کربلا کو تو جدا کر لے اگر اسلام سے. کربلا کو جدا نہیں کیا جا سکتا. تو یہی عمر سعد تھا جس کا شمار غافلین میں ہوتا تھا. اس نے اس عقیدے کا انکار کیا کہ اگر قیامت ہوئی یا میری موت ہوئی تو وقت موت میں توبہ کر لوں گا, توبہ کر لوں گا اور اللہ سے معافی مانگ لوں گا. اور اگر قیامت نہ ہوئی, اب یہ بات, اگر قیامت نہ ہوئی تو یہ حکومت تو میرے ہاتھ سے چلی جائے گی, یہ تو میرے دل کی آرزو ہے, یہ میری خواہش ہے, یہ میری زندگی ہے. اگر مجھے رے کی حکومت نہ, دنیا میں اتنا مست ہو گیا تھا اور دنیا کی ایسی پرواہ تھی کہ اس حکومت کے لیے یہ آمادہ ہو گیا. اور جب ابن زیاد نے کہا کہ کیونکہ حسین نے بیعت نہیں کی ہے اور جناب حر لشکر کو لے کر پہنچ گئے ہیں, تو جا لشکر کو لے کر اور حسین کا سر اتار لے. اس نے کہا مجھے اس کام سے معاف رکھ. کہا پھر تجھے رے کی حکومت نہیں ملے گی. کہا رے کی حکومت اگر نہیں ملے گی تو یہ تو میرے لیے بہت بڑی قیامت بن کر میرے دل پر ٹوٹے گا, لہٰذا مجھے رے کی حکومت چاہیے. اس جنت کی, اس رے کی جنت کی لالچ میں یہ ملعون کربلا میں آ گیا. اور ادھر سید الشہداء, جب آپ کو معلوم ہے 28 رجب کو مدینے سے چلے, 28 رجب کو مدینے سے چل کر 3 شعبان یا 8 شعبان, 2 تاریخیں ہیں, 3 شعبان یا 8 شعبان کو مکے پہنچے. اور مکے میں آپ نے قیام کیا, وہاں لوگ آئے, جوق در جوق لوگ آئے. اب آپ مجھے بتائیے کہ مکے میں جب اللہ کے رسول نے آخری حج کیا تھا, ایک ہی حج کیا پیغمبر نے, حج کیا, کتنے لوگ تھے؟ جو معتبر روایت ہیں 1.25 لاکھ, 1,24,000 کا مجمع تھا. جو مستند روایت ہے اس سے بھی زیادہ ہے, لیکن چلیے 1 لاکھ بہت لوگ ہوتے ہیں, 1,24,000, یہ تو رسول اللہ کے زمانے کی بات ہے. اب کب ہوا تھا حج؟ 10 ہجری میں. واقعہ کربلا کب ہوا؟ 61 ہجری میں. 61 ہجری کے تو اوائل ہی تھے, تو کتنے سال گزر گئے؟ 50 سال. اور عالم اسلام, تاریخ اسلام یہ کہتی ہے کہ اسلام تو بڑا پھیلا دیا تھا, ثانی کی حکومت میں اتنا پھیل گیا تھا, یوں 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 اسلام یہاں تک پھیل گیا تھا, بڑے مسلمان ہو گئے تھے. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اب حج کرنے والوں کی تعداد کتنی ہوگی, اب حج کرنے والوں کی تعداد کتنی ہوگی. اور جب لوگوں کو یہ پتا چلا کہ ابا عبداللہ یہاں پر موجود ہے, ذی الحج کے مہینے تک موجود رہے نا, 8 ذی الحج کو امام مظلوم نے سفر اختیار کر لیا مکے سے. 8 ذی الحج تک تو موجود تھے نا, تو 8 ذی الحج تک حاجیوں کو پتا چل رہا ہے کہ ابا عبداللہ کی سربراہی میں, ان کی نیابت میں حج ہوگا. لوگ اپنے آپ کو پہنچا رہے ہیں مکے کی سرزمین پر کہ سید الشہداء کے ساتھ ہم حج کریں گے. لیکن جب انہوں نے حالات کو دیکھا اور سید الشہداء نے یہ دیکھا کہ حاجی آ گئے ہیں, لباس ان کا وہ ہے جو حاجیوں کا ہوتا ہے, مگر یہ انسان نہیں ہے. وہ روایت ہے نا انگلیوں والی, کہا دیکھو, میں اب تفصیل نہیں بیان کرتی, تو وہ جانور تھے. تو یہی حال وہاں بھی تھا کہ وہ تھے جو دنیا کی حکومت کے لیے کہ ہم ابا عبداللہ کے ساتھ حج کریں گے, ابا عبداللہ یہاں رہیں گے, شاید ہمیں بھی کوئی عہدہ وہدہ مل جائے. یہ عبداللہ ابن زبیر یہیں تھا نا, مکے میں تھا عبداللہ ابن زبیر. یہ چاہ رہے تھے کہ ابا عبداللہ یہاں سے چلے جائیں, کیونکہ یہ معتبر تسلیم کیے جاتے تھے. اور جب سید الشہداء امام حسین آ گئے تو کیونکہ ان کا مرتبہ کم ہوا, لہٰذا انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ یہ یہاں سے چلے جائیں, مگر زبان سے ظاہر نہیں کیا, کوشش یہی کرتے رہے, کہتے یہی رہے کہ آپ مت جائیے, مگر دل کی آرزو یہ تھی کہ وہ چلے جائیں. مگر امام حسین علیہ السلام نے 8 ذی الحج کو اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا. اتنا قیامت خیز لمحہ تھا وہ, اور اتنا روح فرسا عالم تھا وہ, کہ جب حسین مکے کو چھوڑ رہے تھے,
آپ سید سجاد امام زین العابدین کے خطبے میں سماعت فرماتی ہیں کہ امام نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ میں صفا و مروہ کا فرزند ہوں، میں مکہ و منا کا فرزند ہوں، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں، میں علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں، اپنے شجرے کو بتایا تھا۔ تو یہ تو فرزند ہیں، اس جگہ کے مولود کعبہ کے فرزند ہیں امام حسین علیہ السلام، اور مکے کی سرزمین کو چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ جو حاجی جاتے ہیں جب مکے پر آخری نگاہ ڈالتے ہیں ان کا دل رونے لگتا ہے۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام اور حج کیے بغیر اتنی بڑی سعادت، لیکن عزاداران امام اگر وہ حج ہو جاتا اور سید الشہداء کی شہادت خانہ کعبہ میں ہو جاتی تو آج تک، ابھی تو امن ہے نا، جائے امن ہے، آج تک خانہ کعبہ کی زمین خون سے رنگین رہتی۔ حرمت کعبہ کو برقرار رکھنے کے لیے امام مظلوم نے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کیا، اور 8 ذی الحج کو آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ حر نے راستہ روکا۔ حر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ واقعہ کیا ہونے والا ہے اور نوعیت کیا ہو جائے گی، آنے کے بعد یہ واقعہ کیا رنگ اختیار کرے گا، اس کا اندازہ جناب حر کو نہیں تھا۔ اور پھر آپ کو وہ پوری تفصیل آپ کو پتہ ہے کہ جناب حر نے کس طرح سے راستہ روکا 1000 کے لشکر کے ساتھ، اور اس وقت جناب عباس نے پانی کی مشکوں کو بھرا ہوا تھا، تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا تھا، 19 منزلیں طے کی ہیں مکے سے نکلنے کے بعد کربلا پہنچنے تک، 19 منزلیں، تو بالکل قریب آنے والے تھے کہ اس وقت کے جب جہاں بھی راستے میں رکتے تھے پانی، جناب ابو الفضل عباس کی غازی سقائے سکینہ پانی کا ذخیرہ کر لیتے تھے، پانی کی مشکیں بھری ہوئی تھیں۔ اور جب سامنے سے وہ جھنڈ نظر آیا تو جناب بریر نے یا کسی صحابی نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نخلستان ہے، مگر امام نے فرمایا کہ یہ نخلستان نہیں ہے، یہ نیزے کی انیاں ہیں۔ 1000 افراد، اور اب آپ یہ دیکھیے کہ جو قافلہ چل رہا ہے، جو قافلہ روانہ ہو رہا ہے، مکے میں کتنے لوگ تھے جو رہ گئے۔ ہم اور آپ جو زیارت پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہوتے، ہم اپنے امام حسین کے اصحاب کو ہم سلام کرتے ہیں، اگر ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم اپنی جان کو قربان کر دیتے۔ لیکن وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کو مکے سے جانے دیا؟ یہ سفر امام حسین نے اختیار کیا، وہ ان کے ساتھ نہیں ہوئے، اور امام نے کہا کہ جو میری آواز سن رہا ہے وہ میرے ساتھ چلے، اور اگر وہ میرے ساتھ چلنا نہیں چاہتا وہ مجھ سے اتنا دور چلا جائے کہ اس کے کانوں تک میری آواز نہ جائے، کیونکہ میری آواز سننے کے بعد اگر کسی نے میری مدد نہیں کی پھر اس کے ہم ضامن نہیں ہیں۔ تو عزاداران امام جب اس جھنڈ کو دیکھا اور وہ جھنڈ قریب آیا تو پتہ چلا کہ وہ حر کا لشکر ہے، 1000 سپاہ کے ساتھ جناب حر وہاں آئے، اور اس کے بعد جو واقعہ ہوا، جو کلام ہوا، جو مکالمہ ہوا، اور حر کا جو لشکر پیاسا تھا اسے سیراب کیا گیا۔ اللہ اکبر! حر کے لشکر کو سیراب کیا، حر کے لشکر میں جو جانور تھے انہیں سیراب کیا گیا، سب نے پانی پیا، گھوڑوں نے پانی پیا، یہاں تک کہ کسی نے کہا کہ ہمارے بچے، کہا نہیں ہمارے بچے مقدم نہیں ہیں، جانور بھی پیاسے ہیں، زبانیں ان کی باہر نکلی ہوئی ہیں، انہیں پانی پلاؤ۔ نہ صرف یہ کہ پانی، خود امام حسین علیہ السلام نے مشک کے دہانے کھول کر ان کو پانی پلایا، اور جب انہوں نے پانی پی لیا تو انہوں نے اپنے چہروں پر بھی پانی ڈالا، اور امام نے اس بات کی اجازت دی، اور اس کے بعد پھر مکالمہ ہوا۔ اور جب حر نے یہ کہا کہ میرے پاس تو میں اپنے امام کی اطاعت میں ہوں اور میرے پاس یہ پروانہ ہے، آپ کو یہاں سے سفر کرنا ہوگا، میں آپ کو گھیرنے کے لیے آیا ہوں۔ امام حسین چلے، کہا اچھا کیا ہم مدینہ چلے جائیں، کیا ہم مکہ چلے جائیں، مگر بات یہ ہوئی کہ نہیں، آگے ہی کی جانب بڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد اس زمین پر آج کیا تاریخ ہے؟ عزاداران امام 2 محرم کو حسین اپنی مقتل گاہ تک آ گئے۔ ویرانہ تھا بیابان، یہ جگہ آباد نہیں تھی، کرب و بلا۔ امام مظلوم اپنے گھوڑے کو بڑھانا چاہتے ہیں، گھوڑے کے قدم وہیں رک گئے۔ بعض روایتوں نے یہ لکھا ہے کہ 7 گھوڑے تبدیل کیے امام مظلوم نے، اور یہ 7 گھوڑے کوئی معمولی گھوڑے نہیں تھے۔ کبھی انشاءاللہ عرض کروں گی کہ امام کا گھوڑا عام گھوڑا نہیں تھا۔ یہ جو ذوالجناح کی شبی بنائی جاتی ہے یہ کوئی عام شبی نہیں ہے، امام کے یہ 7 گھوڑے امام کے تابع تھے، انسان سے زیادہ فہم و ادراک رکھنے والے تھے۔
گھوڑا رک گیا، اس لیے کہ گھوڑے کو حکم تھا کہ قدم آگے نہیں بڑھانا. یہی حسین کی مقتل گاہ ہے، یہی حسین کی آخری آرام گاہ ہے. عزادارو 7 گھوڑے تبدیل کیے، کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھا. ایک مرتبہ زرد خاک اڑنے لگی. جناب ام کلثوم نے اپنی چلمن کا پردہ ہٹا کر دیکھا کہ زرد خاک اڑ رہی ہے، اور اس نے بگولے بنائے اور اس کے بعد وہ امام کے سر پر اور امام کے چہرے پر جا کر لگ گئی. جناب ام کلثوم نے جب اس منظر کو دیکھا تو کہا بھئیے یہاں سے چلیے، اس لیے کہ مجھے اس جگہ سے وحشت ہو رہی ہے. عزاداران امام مظلوم نے کہا اب یہی پڑاؤ ہوگا. پھر لوگوں کو بلایا اور لوگوں سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اس جگہ کا نام غازریہ ہے. امام نے کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اس کو نینوا بھی کہتے ہیں. کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اس کا شط الفرات بھی کہتے ہیں. کسی نے کہا اس کو سریا بھی کہتے ہیں. کہا کوئی اور نام؟ کہا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں. بس عزادارو کربلا کا نام سنا، کہا کرب و بلا، ابتلا کی زمین یہی ہماری زمین ہے، یہی ہماری مقتل گاہ ہے. اب یہی ہمارا روزہ تعمیر ہوگا، اب یہی ہمارا خون بہے گا. اس کے بعد امام نے فرمایا یہی وہ جگہ ہے جہاں میری شہرگیں کاٹی جائے گی، یہی وہ جگہ ہے جس کی زمین کو اماں زہرا اپنے آنچل سے صاف کریں گی. اللہ اکبر. امام مظلوم نے 60,000 درہم میں اس زمین کو خریدا. 4 مربع میل پر یہ زمین پھیلی ہوئی تھی، یہ علاقہ پھیلا ہوا تھا. حسین کسی غاصب جگہ پر دفن نہیں ہوئے، خریدا ہے زمین کو. 4 مربع زمین، 4 مربع میل پر جو پھیلی ہوئی زمین تھی، 60,000 درہم میں اس زمین کو خریدا عزاداران امام. اور جب زمین کو خرید لیا تو بنی اسد کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو ہم یہاں اگر شہید ہو جائیں تو ہمارے لاشوں کو ہبہ کر دیا، خریدنے کے بعد ہبہ کر دیا، انہیں تحفتاً دے دیا. اس کے بعد کہا کہ تم اس زمین میں رہنا، آرام کرو، اور یہ زمین ہماری ہے، ہم نے تمہیں تحفتاً دے دی ہے. 60,000 کی زمین ہم نے تحفتاً دے دی ہے. پھر ہم کہیں غریب حسین، اتنے غریب کہ ایک کفن میسر نہیں ہو سکا. لیکن دنیا کو دیکھیے کہ دنیا چاہتی ہے کہ کفن وہاں سے لے کر آئے. جگنوں کو سورجوں کے وطن کی تلاش ہے، حر کو شہیدوں کے چمن کی تلاش ہے. ایک بے کفن کے روزے کا اعجاز دیکھیے، دنیا کو کربلا کے کفن کی تلاش ہے. وہ بے کفن سو رہا ہے اور دنیا والے یہ چاہتے ہیں تم کربلا جا رہے ہو، ہمارے لیے ایک کفن لے آنا. کوئی مر جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا کربلا کا کفن ہے جو اسے تبرکن دے دیا جائے؟ ارے وہ بے کفن ہے. عزاداران امام، میرے مولا فرماتے دیکھو ہمارے لاشے کو دفن کر دینا. مردوں سے فرمایا، پھر خواتین سے فرمایا، اس کے بعد پھر اطمینان نہیں ہوا. حجت تمام کر رہے تھے حسین. معلوم تھا کہ لاشا 3 دن تک بے گور و کفن جلتی ہوئی ریت پر پڑا رہے گا، مگر حجت کو تمام کر رہے تھے. شرعی مسئلے کو بتا رہے تھے مسلمانوں، کوئی مر جائے تو تم پر واجب ہے کہ اس کے لاشے کو دفن کر دو. یہ رسول کی آل کا لاشا تھا. عزادارو امام نے فرمایا، سید الشہداء نے فرمایا دیکھو اگر تمہارے بڑے ہمارے لاشے کو دفن نہ کرے تو تم کھیلتے ہوئے ادھر آنا اور ایک مٹھی خاک ہمارے جسموں پر ڈال دینا. بچوں سے یہی امید کی جا سکتی تھی. عزاداران امام، آج آپ دیکھتی ہیں بنی اسد کے قبیلے کے لوگ آتے ہیں، وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، آج تک آتے ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، ہاتھوں میں بیلچے ہوئے لیے ہوئے آتے ہیں. عزاداران امام، بس امام مظلوم نے زمین کو خریدا. 2 محرم آئی اور خیمے اس طرح سے لگائے گئے. کیسے خیمے لگائے گئے؟ جو تاریخ نے بتایا ہے کہ نصف دائرے کی صورت میں خیمے لگائے گئے تھے. نصف دائرے کی صورت میں بنی ہاشم کے جو خیمے تھے وہ ایسے لگے تھے کہ جہاں مستورات کے خیمے تھے، بیویوں کے جو خیمے تھے، اس کے اطراف میں بنی ہاشم کے خیمے تھے. اللہ اکبر. پردے اور حفاظت کا یہ انتظام تھا.
اصحاب کے خیمے کچھ دور تھے مگر اس لائن سے لگائے گئے تھے کہ نصف دائرے کی صورت بنتی تھی. پیچھے جو سرکنڈوں کی جو جھاڑیاں تھی وہاں پر ایک خندق بھی کھود دی گئی تھی کہ دشمن کہیں یہاں سے حملہ آور نہ ہو. عزاداران امام یہ اہتمام ہو رہے ہیں، یہ اہتمام ہو رہے ہیں. 2 محرم کو خیمے لگائے گئے، 4 محرم کو خیمے اٹھائے گئے. یہ خیمے جو پہلی مرتبہ لگے تھے فرات سے کچھ دور لگائے گئے تھے اس لیے کہ بچے ساتھ تھے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ساتھ تھے. عرب کی تپتی ہوئی دوپہر تھی، دوپہر گرمی کا عالم تھا. عزاداران امام تاکہ پانی کی قلت نہ ہو پانی کے قریب خیمے لگائے گئے. جناب ابو الفضل العباس نے ایک فصیل کھینچی، ایک خط کھینچا اور غازی ابو الفضل العباس اس خط کو اپنی نظروں سے دیکھ رہے تھے. لشکر ٹھہرا ہوا تھا، ایک خط کھینچ کر بتا دیا اس سے آگے کوئی نہ جائے، اس سے آگے کوئی نہ جائے. یہ عباس نے خط کھینچا تھا. اور عزاداران امام جب 4 محرم کو انشاءاللہ مصائب پڑھیں گے تو عزاداران امام جناب ابو الفضل العباس نے اسی خط کو اپنے ہاتھوں سے مٹایا تھا. بس عزاداران امام ہم تھوڑا سا حر کا پرسہ دے دے. روز عاشور آئی، جناب حر اپنے خیمے میں بے چین ہے. شب عاشور عزاداران امام کانوں میں لتش کی آواز آ رہی ہے اور حر یہ تصور کر رہے ہیں کہ جب لشکر کو روکا تھا حسین نے کیسے مشک کا دہانہ کھول کر مجھے پانی پلایا تھا، میرے لشکر والوں کو پانی پلایا تھا. اب اسی حسین کے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں. عزادارو ضمیر نے گوارا نہ کیا، غافلین میں شمار نہیں ہوا. حر چلا بھاری قدموں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اپنے غلام سے کہا کہ میرے ہاتھوں کو باندھ دو. ہاتھوں کو رومال سے باندھ لیا، رومال سے باندھے ہوئے اور ہاتھوں کو جوڑے ہوئے کریم کی بارگاہ میں آیا. میرے مولا مجھے معاف کر دیجئے، میری معافی قبول کر لیجئے، میں طول نہیں دوں گی مصائب کو. شہادت ہو گئی، حر کی شہادت ہو گئی. امام نے معاف کیا یا نہیں معاف کیا؟ عزاداران امام 200 سال کے بعد شاہ عباس صفوی نے حر کے جنازے کو کھولا تھا، قبر کو کھولا تھا، نبش قبر کروایا تھا. 200 سال کے بعد شاہ عباس صفوی نے، اس لیے کہ شاہ عباس صفوی کو معلوم ہوا تھا کہ حر کے سر پر رومال فاطمہ زہرا ہے. سید الشہداء نے جب زخم لگا تھا میرے امام نے اس زخم کو اپنے رومال سے باندھا تھا، رومال زہرا تھا. حسین نے کیسے معاف کیا؟ اللہ اکبر، کیسی عطائیں ہیں ان کی. جو گھیر کر لایا تھا اسے ایسے معاف کیا، ایسا تحفہ دیا. یہ رومال کی برکت تھی. سید الشہداء نے معاف کیا اور قبر میں سو گیا. 200 سال کے بعد قبر کھودی گئی. حر کا لاشا اپنی جگہ پر موجود تھا. قبر سے لاشے کو نکالا گیا. شاہ عباس صفوی نے کہا اس رومال کو کھولو تاکہ یہ رومال تبرکن میں لے لوں. یاد رکھنا جب یہ کسی کو کچھ دے دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے. یہ نصیب کی بات ہے. یہ حر کا نصیب تھا کہ اس کے سر پر رومال فاطمہ زہرا بندھا تھا. کس دل سے معافی مانگی تھی، کس دل سے آیا تھا. عزاداران امام حر جیسے بڑے سپہ سالار آئے تھے، سب مر گئے، سب کے جنازے ختم ہو گئے، سب کے لاشیں مٹ گئے. حر کا روزہ سلامت ہے، ظاہر جاتا ہے، حر کے روزے کو سلام کرتا ہے. 1000 کو لے کر آیا تھا نا، مگر عزاداروں دیکھو کتنے سپہ سالار آئے تھے. حر زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ رومال کو کھولا گیا. جب رومال کو کھولا گیا خون تازہ جاری ہوا، خون کا فوارہ جاری ہوا. کہا دوسرا رومال باندھ دیا جائے، دوسرا کپڑا باندھ دیا جائے. بے شمار کپڑے لائے گئے، بے شمار رومال باندھے گئے، خون نہیں رکتا تھا. بس عزاداروں کسی نے بڑھ کر کہا یہ عطائے حسین ابن علی ہے، واپس کرو اس کا رومال. وہ رومال واپس باندھا گیا، حر کو واپس قبر میں رکھا گیا. اللہ اکبر،
جو لشکر کو گھیر کر لایا تھا، قافلے کو گھیر کر لایا تھا، اسے حسین نے معاف کر دیا۔ اے میرے مولا، یہ عزادار ہے، یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ اے میرے آقا حسین، اے میرے مولا حسین، انہیں کوئی غم نہ ہو سوائے تیرے غم کے۔ پروردگار ہماری عزاداری کو قبول کرے، آپ کے آنسوؤں کو رومال فاطمہ زہرا میں جگہ مل جائے۔ دعا مانگیے، پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ آئندہ سال روزہ امام حسین پر حاضری دے۔ پروردگار یہ توفیق عطا فرمائے، ذریعہ اقدس کی زیارت کرے۔ اگر زندہ رہے حسین کے غم کے ساتھ، اور اگر مر جائے تو زندگی کی آخری سانس تک غم حسین اپنے دلوں میں لیے رہے۔ پروردگار جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو قرض دار ہے ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو محتاج ہے ان کی محتاجی کو دور کر دے۔ بار الہ پروردگار ہمیں کلام مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نمازوں کو، عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چہرے کی زیارت نصیب فرما، وقت آخر مولا کا دیدار نصیب ہو۔ موالیان حیدر کرار کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، جہاں جہاں بھی شیعان علی مجلس عزا برپا کر رہے ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو اپنی جان ہتھیلیوں پر لیے ہوئے سڑکوں پر بیٹھے ہیں میرے معبود، ان کی جان کی حفاظت فرما، ظہور فرما، ظہور میں تاجیل فرما امام زمان علیہ السلام کے، ہمیں ہماری اولاد کو ان کے اوان اور انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سیعلم الذین ظلموا وإیاک ماتم حسین یا حسین۔ یہ ماتم کیسے رک جائے، زہرا کی دعا ہے یہ ماتم، یہ ماتم کیسے رک جائے، زہرا کی دعا ہے یہ ماتم، یہ ماتم کیسے رک جائے۔ کونین کی ہر دولت دے کر اس غم کی حفاظت کرنا ہے، شبیر کی خاطر جینا ہے، شبیر کے خاطر مرنا ہے، شبیر کے خاطر مرنا۔ یہ جسم رہے یا مٹ جائے، مظلوم کا ماتم کرنا ہے، مظلوم کا ماتم کرنا ہے، صحرا کی تمنا پوری ہو، یہ جان رہے یا مٹ جائے، زہرا کی دعا ہے یہ ماتم، یہ ماتم کیسے رک جائے۔ اس پرچم کی عظمت کے لیے عباس نے بازو دے ڈالے، اس پرچم کی عزت کے لیے
غازی نے سہے دل پر بالے، غازی نے سہے دل پر بالے، اس پر چمکے ماشکیزہ سے لپٹے ہیں سکینہ کے نالے، لپٹے ہیں سکینہ کے نالے، عباس علی کا پرچم ہے، یہ پرچم کیسے جھک جائے، زہرا کی دعا سالار حسینی کیا کہنا، معراج وفا سرتاج وفا، ہر موج تڑپتی ہے اب تک ساحل سے جو تو پلٹا پیاسا، ساحل سے جو تو پلٹا پیاسا، ارے تھا حکم حسینی جنگن کی، ہر وار سہا ہر ظلم سہا، ہر وار سہا ہر ظلم سہا، تھا ہوش میں جب تک فکر یہ تھی، پیاسی نہ سکینہ رہ جائے، زہرا کی دعا ہے یہ ماتم، یہ ماتم کیسے رک جائے، جب تک کہ یہ طاقت جسم میں ہے، حق اپنا ادا کر دینا ہے، اپنا ادا کر دینا ہے، عصمت جو سعادت دے ہم کو، یہ جان فدا کر دینا ہے، یہ جان فدا کر دینا ہے، یا اشک سے یا خون دل سے اس دامن کو بھر دینا ہے، اس دامن کو بھر دینا ہے، آئی ہے یہاں ایک شہزادی، امید کا دامن پھیلائے، زہرا کی دعا ہے یہ ماتم، یہ ماتم کیسے رک جائے، وہ وقت ہے اب تک آنکھوں میں تھا خون میں ڈلتا ابن علی، میں ڈلتا ابن علی، اور گونج رہی تھی مقتل میں فریاد و فغاں ایک دکھیا کی، فریاد و فغاں ایک دکھیا کی، سینوں سے بہے خون کی دھاریں، اور ہاتھ نہ رکنے پائے کبھی، اور ہاتھ نہ رکنے پائے کبھی، مظلوم کا ماتم ہوتا رہے، زہرا کی دعا جب تک آئے، زہرا کی دعا ہے یہ ماتم، یہ ماتم کیسے رک جائے، یا حسین 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 یا حسین، حسین شہید حسین، علی مولا حیدر مولا، علی مولا حیدر مولا، علی مولا حیدر مولا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن نبی اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
السلام علی الارواح التي حلت بفنائك نحت